نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اخلاق نشریات کے سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی پیار بھرے اور محبت بھرے انداز میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو دین کے علاوہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا فلن یقبل منہ، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور یہی لوگ جو ہیں جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو قبول کرتے ہیں، دوسرے دینوں کو پسند کرتے ہیں، وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے. بڑے ہی واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ اسلام کو سب سے پسندیدہ دین قرار دیا. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اپنی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام کے ساتھ. تو گویا کہ دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر برتری حاصل ہے. اللہ رب العزت کو جو دین پسند ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی دین، اسلام کے آنے کے بعد تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام ہی قابل قبول ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب آ کر رہے گا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. تو یہ بات یاد رکھیے، اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین دین ہے. اسلام کو ہی اللہ رب العزت نے اپنے ہاں پسندیدہ دین قرار دیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انجیل کو پڑھ رہے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انجیل کو لیا اور فرمایا کہ اے عمر، تم انجیل کو کیوں پڑھتے ہو جبکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب بن کر آ چکا ہے. تو گویا کہ سابقہ ادیان پر تمام کتابوں پر جو برتری ہے وہ قرآن پاک کو ہے، تمام ادیان پر جو برتری ہے وہ دین اسلام کو ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کے علاوہ اب اللہ کے ہاں کوئی اور دین مقبول نہیں ہے. گزشتہ دنوں ہماری قومی اسمبلی کے اندر جب مندر بنانے کی بات چل رہی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام سیکولر پارٹیاں ایک صفحے پر تھی، ایک پیج پر تھیں، اور انہوں نے مندر بنانے کے حق میں قرارداد پاس کی. اور اس میں خواجہ آصف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی دین کو دوسرے دین پر کوئی فوقیت نہیں ہے. تو یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کو باقی دینوں پر برتری حاصل ہے. لہٰذا خواجہ آصف کی جو بات تھی وہ جہالت پر مبنی تھی اور لا علمی پر مبنی تھی، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ دین کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے عید کی نماز چرچ میں پڑھی. وہ شاید یہ بتانا بھول گئے کہ چرچ میں عید کی نماز پادری کے پیچھے پڑھی یا کسی امام مسجد نے ان کو عید کی نماز پڑھائی. اور یہ بتانا بھی وہ بھول گئے ہیں کہ وہ عید الفطر کی نماز تھی یا عید الاضحیٰ کی نماز تھی یا وہ کرسمس کے موقع پر چرچ میں گئے تھے. تو گویا کہ یہ بہت ہی جاہلانہ بات ہے، بہت ہی جہالت پر مبنی بات ہے. اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دین بیزار ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے سے آپ اپنے آپ کو
پاکستان کے اندر معتبر نہیں بنا سکتے. یہ بات یاد رکھیے، پاکستان اہلیان اسلام کا ہے، پاکستان اسلام کے نام لیواؤں کا ہے، پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے. اور ہاں یہ بات بھی میں پوچھتا چلوں، کیا مسلم لیگ اپنے نظریے سے منحرف ہو چکی ہے؟ جو نظریہ مسلم لیگ نے پیش کیا تھا، دو قومی نظریہ، مسلمانوں کا الگ مذہب، ہندوؤں کا الگ مذہب، مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ الگ، ہندوؤں کی عبادت کا طریقہ الگ، تو کیا خواجہ آصف صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ مسلم لیگ کا وہ نظریہ کہاں گیا؟ اور جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کلمے کی بنیاد پر، اس ملک کے اندر جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس میں ایک ہندوؤں کی عبادت کا تعمیر کرنا اور اسی طرح اس کے لیے دلائل دینا، اس کے لیے جنگ کرنا، لڑائی لڑنا، یہ کہاں کی مسلم لیگیت ہے اور یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور یہ ان کی یہ بات جو ہے یہ جہالت پر مبنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو حق سچ کی سمجھ نصیب فرمائے. اور باقی ممبران اسمبلی سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو دینی معاملات میں آپ بولنے سے پرہیز کیا کریں، گریز کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ بول جائے جس سے خدا نخواستہ کفر جو ہے وہ لازم آ جائے اور آپ کا وہ جملہ آپ کو کفر کی طرف دھکیل دے. اگر خواجہ آصف صاحب کو دین اسلام سے اتنی ہی نفرت ہے اور انہوں نے عید کی نماز چرچ میں پڑھی، یا وہ ہندو مذہب سے اتنی محبت رکھتے ہیں، تو وہ لکھ کر دے جائیں کہ میری میت کو غسل نہ دیا جائے، میری میت کو کفن نہ پہنایا جائے، میری میت کو دفنایا نہ جائے، بلکہ ہندوؤں کی طرح میرے جسم کو جو ہے وہ جلا کر شمشان گھاٹ کے اندر، بلکہ یہی جو مندر بنایا جا رہا ہے اسی کے شمشان گھاٹ کے اندر اس کو جلا کر جو اس کی راکھ کو پھینک دیا جائے گا. اگر آپ کو اتنا ہی کفر پسند ہے تو کھلم کھلا برملا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین حق کی ہمیں سچی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میری اس بات پر آپ کتنا متفق ہیں اور کتنا میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اس کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.